اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، کثرت سے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں نظر بٹو۔ نظر بٹو بھی کہا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں ممکن ہے اس کے مختلف نام ہوں اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ آنکھ کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بعض لوگ گلے میں لٹکاتے ہیں، بعض گھروں میں لٹکاتے ہیں، بعض اپنے گھر کے مین گیٹ پر لٹکا دیتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے نظر بٹو، جانوروں کی تصویریں، اور بعض اوقات لوگ جوتا بھی لٹکا دیتے ہیں، یا گھر کے جو اوپر چار دیواری ہوتی ہے اس کے اوپر جو بیلکنی یا کچھ بھی ایسی جگہ ہو وہاں الٹی دیگچی رکھ دیتے ہیں۔ تو آیا یہ چیزیں ان کی کوئی تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیزیں اکثر جو ہے ہمیں ہندوؤں سے ملی ہیں، کیونکہ ایک معاشرہ مخلوط رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ رسمیں ہیں جو ہندو کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ کے گھر اگر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اگر قرآن کریم کا نقش صورت کا، چار کل کا، آیت الکرسی کا لگا ہوا ہے، تو یہ نظر بٹو کسی کام کے نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر قرآن کی تعلیمات رکھیں، آپ اپنے گھر ذکر محمد و آل محمد رکھیں، تو آپ کے گھر کو، بچوں کو کسی چیز کو نہ نظر لگے گی، نہ آپ کو یہ گھوڑے لٹکانے پڑیں گے، نہ جوتے لٹکانے پڑیں گے، نہ دیگچیاں رکھنی پڑیں گی، نہ یہ نظر بٹو رکھنے پڑیں گے۔ ویسے شوقیہ طور پہ کوئی رکھتا ہے، لگاتا ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کے کہ یہ اس طرح، اس طریقے سے ہی نظر ہٹتی ہے اور یہ طریقہ ہے نظر ہٹانے کا یا جادو ختم کرنے کا، تو یہ بات درست نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کافی روایات ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نظر ختم کرنی ہے، جادو ختم کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری جادو کے اوپر ایک مفصل ویڈیو ہے اور ایک مجرب ترین ہم نے عمل دیا ہوا ہے اور حرز دیا ہوا ہے، حرز ابو دجانہ انصاری، جادو والی ویڈیو ہمارے چینل شیعہ ٹاکس عزاداری پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تمام ڈیٹیل ہم نے دی ہوئی ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔